وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود وہ اپنی زندگی سے خاصاً مطمئن تھا۔ اس کا گھر اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا۔ سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت تھا کہ برقع میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کا اشارہ کیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ عورت نے کہا کہ فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا تھوڑی دیر بعد انتظار کرو۔ نرس اس کو لے کر وارڈ میں لے گئی۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس نے معمول کا معاملہ سمجھا، چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا گیا۔ رات کے وقت اسے ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک بیوی ہے جو کہ گھر میں ہے۔ ہسپتال کے ملازم نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ، نہایت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال گیا اور صاحب سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ اس عورت نے کہا کہ اس کے بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تو بالکل بہتان ہے، یہ تو گھر بیٹے مصیبت میرے گلے آ پڑی ہے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں تو ایسا کرو کہ نومولود اور میرے خون کا ٹیسٹ لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال کے عملے کے ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا نوجوان ہم معذرت خواہ ہے، خواہ تمہارا وقت ضائع کیا ہے۔ آپ کے خون کی تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہے۔ اب حیران و پریشان ہونے کی باری اس نوجوان کی تھی۔ یہ خبر سن کر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بولا تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے ہیں۔ تمہاری لیبارٹری رپورٹ بیکار ہے، ہم دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ مگر میرے 6 عدد بچے ہیں اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے۔ مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حقیقی بھائی اس سے عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے اس ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ پاک کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھ پھٹی کی پٹی رہ جائے گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصہ دار تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر توجہ نہ دی تھی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ عورت کے حق میں عربی لغت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ داروں کو الحم کہتے ہیں۔